ایک دن حضرت عمر صبح نماز پڑھانے کے لیے حرم تشریف لائے۔ آپ نماز میں صف ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک دشمن تھا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز المجوسی۔ اس نے خنجر کے اوپر زہر لگایا اور خنجر کو چھپا دیا۔ حضرت عمر محراب میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو اس بدبخت نے محراب میں جا کر حضرت عمر پر حملہ کیا۔ ایک طرف سے چاقو گھسایا تو دوسری طرف سے حضرت عمر کی آنتیاں مبارک نکل گئی، اور اس وقت پہلے صف کے لوگوں نے اس کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس میں 13 آدمی زخمی ہو گئے اور 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر کو دیکھو کہ اس عالم میں بھی حضرت عمر کو نماز کا خیال تھا۔ اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھ جاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز کو پورا کر لو۔ تو پچھلے صفوں میں جتنے صحابہ تھے ان کو آواز سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو حضرت عمر کی آواز نہیں ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ پہلی صف میں حضرت عمر کا قتل ہو گیا ہے۔ نماز ہونے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر تو زخمی ہے اور محراب نبی خون سے لت پت ہے۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، طبیب آ گئے تو انہوں نے پینے کے لیے دوائی دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دوائی پی تو پیٹ کی آنتوں سے باہر نکل گئی۔ اب کوئی امید نہیں ہے بچانے کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو ان باتوں کو چھوڑو، اور کہا کہ تم سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جاؤ اور ان کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، اسے کہنا کہ عمر نے مجھے بھیجا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جب آئے بی بی عائشہ رو رہی تھی، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت عمر کا یہ حال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا واللہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر نے مانگ لی ہے، وہ مجھ سے زیادہ اولا ہے، لہٰذا اس کو یہاں پر دفن ہونا پڑے گا۔ بیٹا واپس آیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا ابشری یا امیر المؤمنین، سیدنا عائشہ راضی ہو گئی ہے، اجازت دے دی ہے۔ فرمایا اس طرح نہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت لے کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھ دینا اور ایک دفعہ پھر سے پوچھ لینا، کیا پتا وہ مجھے امیر المؤمنین سمجھ کر بیٹی ہو۔ ایک دفعہ پھر سے پوچھ لینا، اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع کے قبرستان پر کہیں پر دفن کر دینا۔ حضرت عمر کو لے آئے۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ میں نے اجازت دے دی ہے، اب یہاں پر حضرت عمر کا حق ہے، اور اللہ کی نبی کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ حضور پاک نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ خلقنا من قربۃ واحدہ، کہ ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں، ابو بکر اور عمر، اور ایک ہی جگہ دفن ہوں گے، اور قیامت میں ہم ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے۔ تو آج اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ 20 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر جب فوت ہوتا ہے، 86,000 کا قرضہ ہے اور قرضہ چھوڑ کے مرے ہیں، اور حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ میرا جو مکان ہے اس کو بیچ دو اور اس سے قرض ادا کر دینا۔ تو آپ کا جو مکان تھا وہ فوراً بیچ دیا گیا اور آپ کا جو قرض تھا وہ ادا کیا گیا، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔